السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، ربیع الاول کے متعلق اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا عید میلاد النبی منانا اور اس میں خوشی کا اظہار کرنا اور خوشی منانا یہ سب کیسا ہے؟ تو میں اسی سوال کا جواب آپ لوگوں کے سامنے دینے کی کوشش کروں گا، اور اس سوال کا جواب عقلی اور حکمتی دلائل کے ذریعے سے بس یہی نکلتا ہے کہ عید میلاد النبی کسی بھی صورت میں منانا جائز نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلی بات یہ ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، صحابہ کی زندگیوں میں نظر دوڑاتے ہیں، تو پہلی بات ہم کو یہ نظر آتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی کی ولادت کا اس پر کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی صحیح حدیث اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ 12 ربیع الاول ہی کو نبی کی ولادت ہوئی ہو۔ ایسی کسی بھی دلیل میں یا کسی بھی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ مختلف روایات ہیں، کسی روایت میں 3 ربیع الاول کا ذکر آتا ہے، کسی روایت میں 9 ربیع الاول کا ذکر آتا ہے، تو یہ روایتیں مختلف ہیں۔ اور اس کی اصل وجہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ ان میں خرافات و بدعات کا کوئی تصور ہی نہ ہو۔ جیسے کہ پہلے کی امتی اپنے انبیاء کی ولادت کے دن میں خوشیاں مناتے تھے، خرافات مناتے تھے، بدعات و رسومات کو انجام دیتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالی نے اپنے نبی کی ولادت کی تاریخ کو صراحت کے ساتھ ذکر ہی نہیں فرمایا ہے۔ دوسری بات، اگر یہ مان بھی لے کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، تو ہم احادیث کا ذکر کرتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، تو ہم کو ان احادیث میں کیا ملتا ہے؟ ان حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہم کو یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو پیر کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا مصلحت ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا یوم ولادت والا دن ہے، اس لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ اور جب روزہ رکھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو عید کا دن لا محالہ ٹوٹ گیا اور ختم ہو گیا، کیونکہ عید اور روزہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ جس دن روزہ ہوگا اس دن عید نہیں ہوگی، اور جس دن عید ہوگی اس دن روزہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر امت کو بتایا ہے تو اس کے مطابق عمل کرو نا۔ عید میلاد النبی نہ صحابہ کی سیرت میں ملتا ہے، اور نہ ہی نبی کی سیرت میں ملتا ہے، اور نہ ہی کسی صحابی نے کیا ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو دیکھیے، اسی طرح جو ہماری عیدیں ہیں، یوم الفطر ہے اور یوم عید الاضحیٰ ہے،
اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ جس دن عید ہوگی اس دن روزہ نہیں ہوگا، اور جس دن روزہ ہوگا اس دن عید نہیں ہوگی۔ جیسے کہ کسی کا لڑکا امتحان میں پاس ہو گیا اور اس نے تمام کو دعوت دی، تمام کو بتایا کہ میں لڑکا 100% سے کامیاب ہو گیا، اب میں خوشی منانا چاہتا ہوں، میری خوشی یہ ہے کہ آپ صبح کا ناشتہ بھی نہ کرو اور دوپہر کا کھانا بھی نہ کھاؤ۔ تو اس کو کیا کہیں گے میرے عزیزو؟ اس کو خوشی کہیں گے یا پاگل پنا کہیں گے؟ ذہن میں آنے والی بات ہے نا۔ کسی کا لڑکا خوش ہو گیا، کسی کا لڑکا پاس ہو گیا، امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، اور اس کا والد یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ناشتہ نہ کرو، کھانا نہ کھاؤ، تو یہ خوشی منائی جائے گی یا اس کو پاگل پن کہا جائے گا؟ تو اسی طرح کا تو حال ہے آج عید میلاد النبی منانے والوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دے رہے ہیں اور یہ کیا عمل کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے، خوش ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ خوشی منانے میں یہ سب سے بڑا گھٹیا اور سب سے بڑا گھٹیا عمل ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث برکت، ہم تو خوش ہو رہے ہیں، لیکن خوشی منانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ خوشی یہ لوگ کیسے منا رہے ہیں؟ آپ بخوبی جانتے ہیں عید میلاد النبی کیسے منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے خرافات و بدعات سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ بھی بابرکت والا دن ہے، اس کو بھی حدیث مبارکہ میں عید کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جمعہ کے دن میں وہی افعال کیے جاتے ہیں، وہی کام کیے جاتے ہیں جیسے عید میں منائی جاتی ہے۔ عید کی رکعتیں بھی 2 ہیں، عید کے دن بھی خطبہ دیا جاتا ہے، عید کے دن صاف ستھرے کپڑے پہننے کا، عطر لگانے کا حکم دیا ہے۔ تو اسی طرح جمعہ کے دن بھی تمام افعال، تمام کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور جمعہ کے دن بھی روزہ رکھنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ ہاں اگر کوئی رکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح میرے عزیز اور دوستو، اب سمجھیے یہودی سب سے پرانی قوم ہے، اور ان کا مقدس دن ہفتے کا یعنی سنیچر کا دن ہوتا تھا، وہ عید کا دن مناتے تھے۔ اور عیسائی ان کے بعد والی قوم ہے، ان کے نزدیک سب سے زیادہ مقدس والا دن اتوار کا دن ہوتا تھا، اور سب سے لاسٹ میں آنے والی قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ ہے۔ تو اب آئیے ہمارے لیے ترتیب کے اعتبار سے سب سے زیادہ مقدس والا دن کون سا ہونا چاہیے میرے عزیزوں؟ دیکھا جائے تو ہمارے لیے مقدس والا دن پیر کا دن ہونا چاہیے، اور اس کی خصوصیت بھی یہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، تو اس کو اور زیادہ فضیلت حاصل ہونا چاہیے، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ اسلام نے بدعتی رسومات کو کھروچ کر نکال کر پھینک دیا ہے، اور یہ عید میلاد النبی منانے سے انکار کیا ہے، اور یہ تمام بدعتی رسومات کرنے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے، جتنی بھی اسلام کے تہوار ہوتے ہیں جیسے کہ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، جمعہ کی نماز ہے، یہ تمام کب ادا کیے جاتے ہیں؟ صبح کے وقت ادا کیے جاتے ہیں۔ عید الفطر کا دن ہے، انسان نہاتا ہے، سنورتا ہے، نماز پڑھ کے آتا ہے، یا کھیر کھا کے سو جاتا ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ ہے، عید کی نماز پڑھ کے آتا ہے، ذبح کرتا ہے اور پھر کھا کے سو جاتا ہے۔ یہ کب ہوتی ہے؟ صبح کے وقت ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف ہندوؤں کی تہواریں کب ہوتی ہے؟
رات کے وقت ہوتی ہے۔ برخکس کی تہواری کب ہوتی ہے؟ رات کے وقت ہوتی ہے۔ تو اب ہم اس بات پر اندازہ لگائیے کہ اسلام کی جتنی بھی تہوار ہوتی ہیں وہ صبح کے وقت ہوتی ہیں، اور اب یہ عید میلاد النبی منانے والے کب عید مناتے ہیں؟ رات کے وقت مناتے ہیں۔ رات کے وقت قوالیاں ہوتی ہیں، رات کے وقت لائٹیں چمکتی ہیں، رات کے وقت کھیرے کھانے پکانے شربتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ تو یہ کس کا تہوار ہے اور کس کے مطابق یہ لوگ عمل کر رہے ہیں؟ اسلام کے تہوار کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا پھر یہودی ہندوؤں کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے یہ یہودی اور عیسائی اور ہندوؤں کے تہوار کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من، جو قوم اور جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل قیامت کے دن ہوگا، اور جو یہودی اور جو عیسائی اور جو غیر مسلموں کے تہواروں کے مطابق عمل کر رہا ہے کل قیامت کے دن وہ اسی کے مطابق اور اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن طریقوں سے اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا ہے ہم تمام کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔